السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان في رسول الله أسوة حسنة ومن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے، اے مسلمانوں، تمہارے لیے اللہ کے پیغمبر کی ذات میں ان لوگوں کے لیے بہترین نمونہ ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی کا اور آخرت کے دن کا یقین رکھتے ہیں اور جو اللہ کو خوب یاد کرتے ہیں۔ محترم سامعین، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بات بتا دی ہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہم نے ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بنایا ہے، اور کامیابی اسی میں ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی انسان کوئی نمونے کو دیکھ کر کوئی چیز بناتا ہے تو بہت اچھی طریقے سے وہ بناتا ہے اور الحمدللہ وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص بنا نمونے کے، یعنی کوئی سیمپل وغیرہ اس کے پاس نہیں ہے اور کوئی چیز بناتا ہے تو ممکن ہے کہ وہ فیل ہو جاتا ہے، اور فیل ہی ہو جاتا ہے اکثر۔ بہت کوششوں کے بعد پتہ نہیں کوئی نتیجے تک پہنچے تو پہنچے، ایسا ہے۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتا دیا اس آیت میں کہ اگر تمہیں کامیابی یا سکسیس یا کسی بھی طرح کا کچھ بھی چاہیے، یعنی کامیابی چاہیے، تو وہ تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنے کے بعد اور اس پر عمل کرنے کے بعد ہی ملے گی، چاہے وہ دنیا میں ہو یا آخرت میں ہو۔ یعنی کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں پر ہی چلنا ہے۔ یعنی کہ اگر ان کے طریقوں کے مطابق ہم زندگی نہیں گزاریں گے تو ہمیں نہ دنیا کی کامیابی ملے گی نہ ہمیں آخرت کی کامیابی ملے گی۔ تو اسی عنوان سے یعنی کہ ہمیں پتہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں کیا کیا ہے، کیونکہ یہ احادیث میں، کتابوں میں یہ جمع کر دی گئی ہے۔ بس ہمیں ان کتابوں کو پڑھ کر، کسی سے سیکھ کر، علماء سے مل کر ہمیں ان سنتوں کے متعلق جاننا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے، تو ہم انشاءاللہ دنیا و آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، ہمارے مسلمانوں میں بھی ہے اور غیر مسلموں میں تو ہے ہی، جن کو سوال ہوتا ہے کہ اسلام کے جو بتائے ہوئے طریقے ہیں وہ اس میں کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ بہت سی چیزیں ایسی ان کو سمجھ میں نہیں آتی، جیسے وضو ہے، مسواک ہے، غسل ہے، نماز ہے وغیرہ، کہ یہ کیوں پڑھوائی جا رہی ہے، اس سے کیا فائدے ہیں۔ تو اس میں بہت سی ریسرچز ہو چکی ہے، لوگوں کی سائنٹیفک ریسرچز جو ہے وہ ہو چکی ہے کہ اس سے کیا کیا فائدے ہیں دنیا میں، اور دنیا میں تو فائدے ہے ہی، اور قرآن کی بتائی ہوئی زندگی اگر گزاریں گے جیسے قرآن و حدیث میں ہے کہ اس طرح سے ہمیں زندگی گزارنی ہے، نماز صلاۃ، پہلے تو ایمان لانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پر، پھر نماز صلاۃ کرنی ہے، پھر اس کے بعد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں جن سے روکا گیا ہے ان سے رک جانا ہے، جن باتوں کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے ان باتوں کو ہمیں کرنا ہے، تو اس کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے۔ اب رہی بات کہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کس طرح اور یہ کیوں کروایا جا رہا ہے، تو الحمدللہ اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ یعنی جسمانی فائدہ ہے، روحانی فائدہ ہے، اور آخرت میں تو فائدہ ہے ہی۔ یعنی اگر زندگی اس پر گزاریں گے تو دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ تو اسی عنوان سے کچھ یہ ویڈیوز وغیرہ کی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ سنت اور سائنس، یعنی کہ جو سنتیں ہیں اس میں کیا سائنس ہے، تاکہ ہمارے مسلمان بھائی لوگ اس کو جانیں اور اس پر مزید پختگی سے عمل کر سکے۔ جن لوگوں کو کچھ شبہات وغیرہ ہے تو انشاءاللہ اس کی برکت سے دور ہو جائیں گے، اور غیر مسلم بھائی جو ہمارے ہیں ان کو بھی پتہ چلے گا، وہ لوگ بھی اسلام پر غور کریں گے کہ بھائی نہیں، یہ تو فطری ہے، یعنی نیچرل ہے، نیچر کے مطابق ہے۔ کیونکہ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے وہ بالکل انسان کی جو فطرت ہے اس کے مطابق ہے ہر عمل، یعنی کوئی مشکل نہیں ہے، اگر انسان کرنے پر آئے تو آسانی سے وہ کر سکتا ہے، کیونکہ یہ فطری چیز ہے۔ تو اسی عنوان سے یہ سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو سیریز ہے سنت اور سائنس،
یعنی کہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس پر کیا سائنسی ریسرچز ہوئی ہے، یعنی میڈیکل ریسرچز ہوئی ہے، کچھ حکیموں نے، طبی جو ماہرین ہیں اطباء، ان لوگوں نے کیا اس پر ریسرچ کی ہے وہ بتائیں گے انشاءاللہ، تاکہ لوگ سمجھیں اور اس پر پختگی سے عمل کر سکے۔ تو اسی عنوان سے آج شروع کرنے جا رہے ہیں مسواک کے متعلق جو ہے کچھ، انشاءاللہ یہ مسواک کا جو موضوع ہے وہ 2-3 پارٹ میں آئے گا انشاءاللہ۔ تو کچھ باتیں ہیں جو ابھی شروع کر دیتے ہم لوگ، اور اس کے فوائد وغیرہ ہم کچھ ڈسکس کرتے ہیں تاکہ لوگ سمجھ سکے اور لوگ آگے تک اس کو پہنچا سکے اور خود بھی فائدہ اٹھائے اور لوگوں تک بھی فائدہ اٹھائے۔ میں نے کچھ نوٹس وغیرہ کتاب میں سے دیکھ کر بنائے ہیں، انشاءاللہ اس پر کچھ بات کرتے ہیں، آپ بغور سنیں اور لوگوں کو سمجھائے اور یہ ویڈیو وغیرہ پہنچائے کہ کیا ہے۔ تو مسواک اور ماڈرن سائنس، یعنی کہ ماڈرن سائنس اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، تو ہم اگر غور کریں تو آج لوگ مسواک یعنی نیچرل چیزوں کے پیچھے جا رہے ہیں، آرٹیفیشیل اور جو بنائی ہوئی چیزیں مین میڈ ہے اس سے لوگ بولتے ہیں کہ بھئی اس میں کیمیکل وغیرہ ہے اور پتہ نہیں کون سی چیزیں ایسی ملی ہوئی ہے جسے جو ہارمفل ہے ہماری باڈی کے لیے، جو ہارمفل ہے، تو لوگ اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور مسواک چونکہ آرٹیفیشیل نہیں ہے، مین میڈ نہیں ہے، مسواک جو ہے وہ پیلو کی مسواک آتی ہے، زیتون وغیرہ اور 2-3 جو لکڑیاں ہیں اس سے مسواک کر سکتے ہیں، جیسے نیم کی آتی ہے۔ تو پیلو کی جو مسواک ہے وہ بھی الحمدللہ بہت ہی فائدہ مند ہے، اور ہمیں نیچرل یعنی جو لکڑی جو مسواک ہے وہی کرنی چاہیے۔ ٹوتھ برش وغیرہ جو ہے، پیسٹ وغیرہ ہے، اسے حتی الامکان ہمیں بچنا چاہیے، یا پھر کوئی وہ بھی کرے اور مسواک کو تو لازم ہی پکڑے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اگر یہ بات کا خدشہ نہ ہوتا کہ یہ مسواک کہیں فرض نہ ہو جائے تو میں اس کی یعنی بہت تلقین کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھئی یہ کرو ہی، یہ فرض ہو جاتی، ایسا ہی سمجھ لو۔ تو کتنی اس کی اہمیت ہے، یعنی بہت سی بیماریوں وغیرہ سے اگر ہم دیکھا جائے تو اسے ہمیں فائدہ ہو سکتا ہے۔ تو اسی مطلب نیچرل چیز ہے تو ہمیں لوگ گھوم پھر کر نیچرل چیزوں کی طرف ہی آتے ہیں ہمیشہ، بھئی نیچرل چیزیں ہی ہمیں استعمال کرنی چاہیے، آرٹیفیشیل میں تو بہت سی تکلیفیں وغیرہ مزید کھڑی ہو جاتی ہے، فائدہ تو نہیں ہوتا، الٹا نقصان ہو جاتا ہے ہمیں۔ تو اس میں بہت سی مطلب یہ مسواک جو ہے وہ نیچرل چیز ہے، سب سے پہلا تو فائدہ یہی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس میں مطلب دانتوں کو مسوڑے وغیرہ جو ہے وہ مضبوط ہوتے ہیں الحمدللہ، اور اس میں سے کیمیکل وغیرہ اس میں سے ریلیز ہوتے ہیں جو نیچرل ہے، کیمیکل یعنی نیچرل جو چیزیں اس میں پائی جاتی ہے۔ تو الحمدللہ آپ اس پر بھی ریسرچ کر سکتے ہو کہ اس سے کیا کیا زبردست فوائد ہے اور اس میں کیسے کیسے اجزاء ہے مسواک کے اندر جو بہت سی بیماریاں وغیرہ سے تمہیں بچا لیتے ہیں، اور بیکٹیریاز وغیرہ، یہ اینٹی سیپٹک ہے، بیکٹیریاز وغیرہ جو ہے اسے بھی یہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ جو چیزیں ہیں وہ سنت یعنی فطری چیزیں ہیں، تو اس فطری چیز جو ہے نیچرل چیز وہ ہمیشہ ترقی دیتی ہے ہمیں، اسے نقصان نہیں ہوتا، رکاوٹ نہیں بنتی۔ یہ فطری چیزیں جو ہے وہ ہمیشہ ہمیں فائدہ ہی کرتی ہے، نقصان اتنا نہیں کرتی، تو اسے ہمیں استعمال کرنا چاہیے اور ہمیں ہمارے معاملات وغیرہ میں اور ہماری عادت میں اسے لانا چاہیے۔ اور یہ جو سائنس وغیرہ نے پروو کیے ہیں اور اسے فائدے ہو رہے ہیں، اس لیے ہم اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ ہماری جو نیت ہے سب سے پہلی وہ یہ ہونی چاہیے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کی بنیاد پر ہم انشاءاللہ اس کو استعمال کرنا شروع کریں گے۔ دوسرے نمبر پر بات کریں تو یہ حضور اکرم یعنی یہ پہلی بات ہے، دوسرے نمبر کی نہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات میں تھا کہ وہ روزانہ رات کو مسواک کر کے ہی سوتے تھے، یہ احادیث سے ثابت ہے۔ جیسے میں نے کتابیں پڑھا زاد المعاد میں کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ہی تھا کہ وہ روزانہ مسواک کر کے ہی سوتے تھے۔ زبردست اس کے فوائد آپ اگر شروع کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ اور ایک بات اور کہ پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ جو ہے بہت بڑے الحمدللہ، مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمارے سر پر بہت ہی ان کا سایہ تعدیر رکھے، بہت ہی زبردست ہے ان کی جو معرفت ہے، خداوندی ہے الحمدللہ بہت اچھی ہے، یعنی کہ وہ بہت بڑے اللہ والے ہیں۔ ان شارٹ اگر ہم بات کریں تو بہت بڑے اللہ والے اور بہت ہی سنتوں کے پابند ہے وہ،
تو وہ بتا رہے تھے کہ کسی واشنگٹن وغیرہ میں کہیں گئے ہوں گے، تو ایک ڈاکٹر نے ان کو یہ رات کو برش کر کے سونے کے لیے کہا، تو انہوں نے بتایا کہ بھئی کیوں برش کرے، تو انہوں نے بتایا ڈاکٹر صاحب نے کہ جو منہ میں جو پلازما وغیرہ جم جاتا ہے وہ صرف کلی کرنے سے نہیں جاتا، وہ پھیل جاتا ہے اور اس سے آپ کو بہت سارے نقصانات ہو سکتے ہیں، کیونکہ رات بھر کیا ہوتا ہے کہ دن میں تو ہم لوگ کچھ نہ کچھ کھاتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے جو کیٹانو جو بیکٹیریاز وغیرہ ہے وہ منہ میں رہتے نہیں ہیں، وہ کہیں نہ کہیں کسی طرح سے مر جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں۔ مگر رات کو کیا ہے، اگر کچھ کھا کر سو گئے اور اس کی وجہ سے جو جمس وغیرہ ہے ان کو موقع مل جائے گا، کیونکہ رات کو ہمارا منہ بالکل بند رہتا ہے، تو وہ بالکل حملہ آور ہو جاتے ہیں اور اس کی وجہ سے پھر کئی قسم کی بیماریاں ہمیں ہو جاتی ہے، جو پھر ہمارے لیے بہت مشکلیاں کھڑی کر دیتے ہیں۔ تو یہ کتنی اچھی بات ہے کہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر دیں تو الحمدللہ اس سے زبردست فائدہ ہوگا اور بہت سی مہلک بیماریوں سے ہم بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور رات کو مطلب رات کو جب ہم سو رہے اس وقت وضو کر کے بھی سوئے، اور مسواک کر کے بھی سوئے، کیونکہ یہ سنت ہے۔ اور جو انسان 5 وقت اگر وضو کرتا ہے اور مسواک کرتا ہے تو کیا ہی بات ہے، آپ سوچو کہ کتنا زبردست اسے فائدہ ہو سکتا ہے، یعنی کتنے، جیسے کہ وہ کہیں بھی گیا اس وقت کہیں سے اس کو کیٹانو جمس وغیرہ بیکٹیریاز کچھ بھی لگ گیا تو وہ انشاءاللہ وہ وضو جیسے ہی کرے گا وہ سب دھل جائیں گے، کیونکہ وہ مسواک کرے گا اور اپنے اعضاؤں کو جو کپڑوں سے باہر اعضاء رہتے ہیں وہ بھی دھل جائیں گے، تو اس سے اور مزید فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ بتانا ہی مقصود ہے کہ اسلام کا جو کوئی بھی عمل ہے وہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت زبردست سائنس وغیرہ ہے اور سائنٹیفک چیزیں ہے، جو کچھ چیزیں سمجھ میں آ گئی، کچھ چیزیں نہیں بھی آتی لوگوں کو سمجھ میں کہ بھائی یہ کیوں ہے۔ تو الحمدللہ یہ بہت ہی بڑھیا عمل ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے اور اس کو ہمیں ہماری زندگی میں لانا چاہیے۔ اور مسواک ہم سوچتے ہیں کہ بھائی نماز سے پہلے بھی مسواک کرنا سنت ہے، تو کیوں کیا جاتا ہے؟ تو اس کا ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں، یعنی کہ اگر کوئی شخص کسی بڑے آدمی کے سامنے جاتا ہے، کہیں بھی جاتا ہے، کوئی میٹنگ میں، پارٹیز میں، پتہ نہیں کہاں کا، تو لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے منہ کی صفائی کرتے ہیں، ظاہر کی صفائی کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو سب سے بڑے، تو ان کے سامنے کیوں ہم صاف ستھرے کھڑے نہ ہوں اور ہم تلاوت کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، تو منہ سے بدبو وغیرہ جو ہے وہ نہ آئے، کیونکہ پھر شرمندگی اٹھانی پڑے گی۔ انسان لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پسند نہیں کرتا، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہونے سے کیسے کیوں کوئی پسند کرے گا اس کو؟ تو اس کی وجہ سے نماز سے پہلے یہ کیا جاتا ہے، اور نماز سے پہلے یعنی کہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ خشوع خضوع باقی رہے، کیونکہ اگر چلو کوئی انسان گھر سے کچھ کھانا کھا کر آ گیا، اب اس کے جو کچھ پارٹیکلز وغیرہ ہے وہ رہ گئے، یعنی دانتوں میں پھنس گئے اور وہ رہ گئے، تو پھر وہ انسان اپنی زبان جو ہے اس کی ٹنگ سے اور اس کو نکالتا رہے گا اور اس میں اس کا دھیان جاتا رہے گا۔ تو اگر انسان مسواک وغیرہ کر لے گا تو سب پارٹیکلز وغیرہ بھی نکل جائیں گے اگر کہیں اندر رہ گئے ہو تو، اور اس کا جو خشوع خضوع ہے وہ برقرار رہے گا انشاءاللہ۔ تو یہ ایک بہت ہی بڑا فائدہ ہے، کیونکہ ہمیں نماز خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنی ہے، تو ہمیں یہ بھی بات دھیان رکھنی چاہیے۔ اور منہ کی بدبو وغیرہ جو ہے اس کو بھی ختم کرتا ہے الحمدللہ یہ، کیونکہ اگر انسان نماز پڑھنے کے لیے آئے گا مسجد کے اندر اور دوسرے مقتدی بھی ہوں گے، اگر وہ کچھ ایسا کھا کے آ گیا جو بدبودار ہے تو پھر ارد گرد والے جو ہے وہ لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، تو وہ پریشان کسی کو کرنا یہ بھی غلط بات ہے، تو وہ بدبو وغیرہ بھی آپ کی دور ہو جائے گی۔ یہ سب فوائد ہیں مسواک کے، اس لیے بیان کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اسی طرح سے انشاءاللہ آگے بھی 1-2 پارٹ آئیں گے مسواک کے متعلق۔ اور تیسری بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے بھی شرمندگی حاصل نہ ہو، بھائی اتنے بڑے بادشاہ کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور منہ کے اندر سے بدبو وغیرہ آ رہی ہے، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، فرشتے بھی بھاگ جائیں گے بھائی ہمارے پاس سے، اور مزہ نہیں آئے گا، وہ جو نماز میں مزہ آنا چاہیے وہ نہیں آئے گا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ پھر
ایک بات یاد آ گئی کہ سوئٹزرلینڈ کے اندر کا یہ واقعہ سوئٹزرلینڈ کا ہے. ایک نیو مسلم بندہ تھا جو نیا نیا مسلمان ہوا. پھر اسے کسی نے پیلو کی جو مسواک ہے وہ ہدیے کے طور پر یعنی گفٹ کے طور پر دی تھی کہ بھائی یہ لو اور یہ مسواک کرنا, آپ مسلمان ہو گئے الحمدللہ, یہ بہت بڑی سنت ہے تو آپ کرنا. تو وہ بھائی کو مسوڑوں وغیرہ کی کچھ تکلیف ہوگی, وہ ان کا علاج بھی چل رہا تھا ڈاکٹر کے پاس, مگر ان کو اتنا اچھا نہیں لگ رہا تھا. پھر انہوں نے وہ مسواک دیکھی, پھر انہوں نے شروع کیا کہ لاؤ بھائی اس کو بھی بتایا جا کس طرح کرتے, تو انہوں نے کرنا شروع کر دیا. تو ان کو بہت فائدہ ہوا, لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مسواک کی وجہ سے ہو رہا ہے. ان کا جو ٹریٹمنٹ چل رہا تھا ان کو لگا کہ یہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ڈاکٹر سے انہوں نے رجوع کیا اور ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی دیکھو آپ جو بتا رہے وہ اتنا فاسٹ ریزلٹ اس سے نہیں ملے گا, آپ ایسا ضرور پوچھیں جو دوسرا کچھ اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں. تو اس نے بتایا کہ نہیں بھائی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو پھر انہوں نے دھیان لگایا تو ان کو پتہ چلا کہ صحیح ہے یہ مسواک کی وجہ سے ہو رہا ہے جو میں نے ابھی شروع کیا ہے. تو پھر انہیں پتہ چلا کہ بھئی یار اس میں تو بہت فائدے ہیں. تو انہوں نے ڈاکٹر کو بتایا تو ڈاکٹر بھی حیران رہ گیا کہ بھئی اس کے تو زبردست فوائد ہیں, اور وہ نئی تحقیق میں پڑ گیا. تو اس کے ماشاءاللہ بہت ہی زبردست فوائد ہیں. اور گرو نانک جی کی بھی ایک بات یاد آ گئی, تو وہ یہ مسواک کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ بھئی مسواک لے لو یا پھر بیماری لے لو آپ. تو اس کے زبردست فوائد ہیں. انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو آگے ہوگی دوسرے پارٹس میں, تو آپ لوگ اس کو غور سے سنیں, عمل کریں اور لوگوں تک بھی اس کو پہنچائیں, اور دعا بھی کریں انشاءاللہ کہ ہمارا یہ جو سلسلہ ہے وہ جاری رہے اور مزید ویڈیوز وغیرہ میں آپ کے لیے لے کر آؤ. تو آپ دعا بھی کیجئے اور لوگوں تک فارورڈ بھی کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.